حاضرین اکرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جو چھوٹی سی سورہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ہم سب اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اور یقیناً ہم تمام کو وہ سورہ یاد بھی ہوگی۔ یہ سورۃ الفلق جہاں ایک چھوٹی سی سورہ ہے، وہی اس کی بہت زیادہ خصوصیت بھی ہے۔ جب یہ سورت اور اس کے ساتھ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایسی صورتیں اور ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اس سے پہلے ایسی آیتیں نازل نہیں ہوئیں۔ یہ دونوں صورتیں، ان کی جو عظمت اور اہمیت ہے، ان کا جو شان نزول ہے، وہ ایک اپنی جگہ ہے اور وہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی آیتیں مجھ پر اس سے پہلے نازل نہیں ہوئیں، دراصل یہ صورتیں تعاوذ کے سلسلے میں، یعنی مختلف جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو عام زبان میں ہمارے پاس روحانی تکلیفیں کہتے ہیں، یعنی ایسی مشکلیں اور ایسی پریشانیاں جو فزیکل، جس کا جان پانا مشکل ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شدید اور خطرناک جادو کے بعد اس کے علاج کے لیے نازل کی گئی تھی۔ وہ دو صورتوں میں سے یہ ایک سورۃ الفلق ہے، اور اس عظیم صورت میں جو اس کی آخری آیت ہے وہ آج ہمارے موضوع سے اصل میں متعلق ہے۔ آپ اگر اس صورت کی اہمیت کو سمجھیں گے کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی آیتیں ہیں کہ ایسی آیتیں مجھ پر اس سے پہلے نازل نہیں کی گئی، پھر دوسری بات یہ کہ ان صورتوں کو معوذات کہا جاتا ہے، یعنی جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیکورٹی مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ تو مجھے سیکور کر دے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی جا رہی ہے وہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عرش بری سے یہ آیت نازل فرما دی کہ ان چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جانی چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں اس میں بیان فرمائی، قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کے اندھیرے سے جب وہ پھیل جائے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، اور میں پناہ طلب کرتا ہوں گرہ لگا کر کے، گانٹھ مار کر کے اس میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں جب وہ حسد کرے، یعنی حاسد کے حسد سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو آپ سوچئے میرے بھائیوں، یہ جو ہمارا موضوع ہے یعنی حسد کی برائی، یہ ایسی برائی ہے اور اس کے اثرات ایسے ہیں کہ جس سے اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ اس رب کی پناہ طلب کی جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ برائی کتنی بڑی برائی ہے، جو ایک آدمی جس کے بارے میں جسے یہ شک ہو کہ کوئی مجھ سے حسد کرے گا اور اس حسد کی تکلیف مجھے اٹھانی پڑ سکتی ہے، لہذا اس تکلیف سے بچنے کے لیے اگر ایک مسلمان بھائی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہا ہے تو آپ سوچئے وہ آدمی جو کسی سے حسد کر رہا ہے اس کو کتنا ڈرنا چاہیے،
کہ میں اپنے بھائی کو ایک ایسی تکلیف پہنچا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کی جائے اس سے. ایک حسد کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. دراصل اگر آدمی کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ کسی سے حسد کر رہا ہے اور حسد کی برائی کتنی بڑی ہے اور اس کے نقصانات کتنے شدید ہیں، تو آدمی حسد نہیں کرے گا. حسد کیا ہے آگے اور تفصیل اس کی آئے گی. بالکل آسان لفظوں میں یہ کہ ہم اپنے کسی بھائی کے پاس، کسی بہن کے پاس اللہ کی کوئی نعمت دیکھیں. وہ نعمت دینی اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ کوئی آدمی ہے جو کوئی خیر کا کام کرنے والا ہے، علم ہے اس کے پاس، یا دنیاوی اعتبار سے کوئی بھلائی اس کے پاس ہے، کوئی نعمت اس کے پاس ہے، وہ خوبصورت ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کے پاس دنیا کا کوئی علم ہے، مال و دولت اور اسباب ہیں. کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کے پاس ہے جسے دیکھ کر کے ایک آدمی یہ آرزو کرے کہ اس کے پاس جو ہے وہ برباد ہو جائے، اس کے پاس سے وہ نعمت چھن جائے، وہ مجھے مل جائے، یا مجھے نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں، کم سے کم اس کے پاس نہ رہے. یہ جو سوچ ہے، یہ جو خیال ہے، اسی کا نام حسد ہے. کسی کے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا کہ وہ نعمت ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اس آدمی کے پاس وہ نعمت باقی نہ رہے. میرے بھائیوں، اس حسد کی برائی کا اندازہ آپ اس طور پر لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے اندر حسد پیدا ہو جائے تو وہ آدمی حق سے بھی رک جاتا ہے. جانتے بوجھتے اس کو معلوم ہے کہ یہ بات حق ہے، اس کے بعد بھی یہ حسد اسے اس حق کے قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اس حق کے قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ. یہودیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ یہودی کون؟ وہ جو آخری نبی کے انتظار میں، جو آخری نبی کے استقبال میں بھٹکتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، اپنی کتابوں میں جو نشانیاں بیان کی گئی تھی اس کے مطابق تلاش کرتے کرتے جزیرہ عرب میں آ کے بسے تھے، مدینے میں آ کے بسے تھے، ان نشانیوں کو دیکھ کر کے کہ ضرور آخری نبی یہیں پر آئے گا، اور جب بھی وہ آئے گا سب سے پہلے ہم اس پر ایمان لائیں گے. آپ سوچئے، اور کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ نبی کو اتنی اچھی طرح سے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعنی انہوں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں آخری نبی کی پڑھ رکھی تھی اس کی بنیاد پر وہ نبی کو اتنی اچھی طرح سے جانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اس کی آواز سے پہچانتا ہے، اس کی صورت سے پہچانتا ہے، اس کی چال سے پہچانتا ہے، ہر اعتبار سے. لیکن آپ سوچئے، اتنے انتظار کے بعد اور اتنی اچھی طرح سے پہچاننے کے بعد کون سی چیز تھی جسے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے روک دیا، بلکہ آپ کی دشمنی کی، آپ کو جان سے مار ڈالنے کی نعوذ باللہ کوشش کی، اور آج تک دشمنی نبھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ انہیں ایمان سے پھیر دیں، کفر کی طرف. کیوں پھیر دیں؟ حسدا من عند انفسہم، جو ان کے اندر مسلمانوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد جو ہے اس کی بنیاد پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان سے کفر کی طرف پھیر دے، حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے. یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی یہ بنو اسماعیل میں سے ہوگا، یہ بنو اسرائیلیوں میں سے ہوگا، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، جس میں سے یہ یہودی تھے. ان کا یہ خیال تھا. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہو گئے ہیں، لہذا یہ حسد
کہ یہ ہمارے خاندان میں سے، ہماری نسل میں سے ہونے چاہیے تھے اور یہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، تو آپ سوچئے کہ یہ جانتے بوجھتے کہ ہاں یہ سچا اور آخری نبی ہے، اس کے باوجود اس حسد نے انہیں اس بات سے روک دیا کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لائے، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ میرے بھائیو، آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بری اور کتنی بھیانک چیز ہے کہ ایک آدمی کو جانتے بوجھتے حق کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ وہی بات دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ کیا وہ لوگوں سے اس بنیاد پر حسد کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، ایمان کی توفیق دی ہے، نبی ان کے خاندانوں میں سے ہے، اس بنیاد پر یہ حسد کرتے ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آل ابراہیم کو بھی تو کتاب عطا فرمائی، حکمت دی اور ایک عظیم ملک اور سلطنت دی تھی۔ میرے بھائی اور دوستو، لہذا یہ جو حسد ہے، آپ سوچئے کہ جب آدمی کو اگر حق سے روک سکتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے آدمی کی برائی کا سامان کتنا کر سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کسی طرح کے حسد میں نہ پڑے، اور یہاں تک کہ جو فطری فرق اور تفاوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، فطری اعتبار سے انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کچھ صلاحیت دی ہے، کسی کو کچھ صلاحیتیں کم دے رکھی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ مردوں اور عورتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا فرق رکھا ہے، جسمانی اعتبار سے رکھا ہے، ذہنی اعتبار سے رکھا ہے، سوچ کے اعتبار سے رکھا ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں، ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اگر کوئی کمی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو صبر کریں اس پر، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کے باوجود تو مجھے حق پر قائم رکھ اور اپنی زندگی کو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ میری بہنیں اس بات کو سنیں جو اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے بیان کی ہے۔ کچھ مومنہ خواتین جو تھیں، ہمیں یہاں سوچنا یہ چاہیے کہ اس زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لوگوں کی سوچ کیا تھی، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ جب عورتوں نے یہ دیکھا کہ جو مرد ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلتے ہیں، جنگوں میں شرکت کرتے ہیں، ہر طرح کی دین کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور بڑا اجر و ثواب کماتے ہیں، لیکن ہم کو ایسا موقع نہیں ملتا۔ ظاہر سی بات ہے، جو گھر سے باہر نکل کر کے جو بھی محنت و مشقت کے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں کوششیں کرنے کا معاملہ ہے، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے، یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کی دی ہوئی ہیں، عورتوں کی نہیں ہے۔ اگر عورتوں کو کچھ اجازت ہے بھی تو وہ بہت زیادہ محدود پیمانے پر ہے۔ لہذا عورتوں نے اس بات کی شکایت کی اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم کو بھی اجازت ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بنیاد پر یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ آپ سوچیں، آیت کو سمجھنے سے پہلے وہ فکر آپ دیکھیے، کیا ہمارے اندر میرے بھائیوں اور میری بہنوں یہ فکر ہے کہ دین کے معاملے میں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے پر سبقت کر سکتے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جنت کی نعمتیں گنوائیں کہ جنت میں کیا کیا ملنے والا ہے، اور اس کے بعد کہا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اگر تم کسی سے کمپٹیشن کرنا چاہتے ہو، کسی سے مقابلہ اور مسابقہ کرنا چاہتے ہو، تو آؤ، یہ جنت اور جنت کی نعمتیں یہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم آپس میں کمپٹیشن کرو کہ کون زیادہ اونچی جنت کا حقدار بنتا ہے، کون جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا حقدار بنتا ہے۔ ہائے افسوس، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم دنیا کے معاملے میں کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں کہ پڑوسی نے کون سی گاڑی خریدی ہے تو ہم اس سے بہتر گاڑی خریدیں گے، ہمارے بھائی نے کہاں پر پلاٹ لیا ہے تو ہم اس سے بڑا پلاٹ خریدیں گے، اور بس اسی طریقے سے۔ میرے بھائیوں، اگر مسابقہ اور مقابلہ کرنے کی کوئی چیز ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا دین ہے کہ ہم کیسے دینداری کو زیادہ سیکھ سکتے ہیں، اللہ کی جنت ہے کہ کیسے ہم اس کو پا سکتے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلتیں دے رکھی ہیں، کچھ لوگوں کو دوسرے لوگوں پر جو فضیلت دے رکھی ہے، تو اس کی تمہیں تمنا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ فضیلت دے رکھی ہے۔ کیوں؟ للرجال نصیب مما اکتسبوا، دیکھو جو فطری فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، لیکن اللہ کا جو انعام ہے اور اللہ رب العالمین کی جو سزائیں اور جو پکڑ ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ اللہ سے اجر چاہتے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ مقام چاہتے ہیں نا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور وللنساء نصیب مما اکتسبن، عورتوں کے لیے وہ ہے جس کی کمائی وہ کریں گے۔ 2 رکعت نماز نفل اگر مرد پڑھتا ہے تو جو اجر و ثواب اس کو ملے گا وہی 2 رکعت پڑھنے والی عورت کو بھی ملے گا، کوئی فرق نہیں ہے، دنیا کا معاملہ نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا کے معاملے میں عورتوں کو جو بڑھاوا دیا جا رہا ہے اور مردوں کے کندھے سے کندھا لگا کر چلنے کی بات کی جا رہی ہے، آزادی نسواں کی بات کی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہے، آزادی نہیں، یہ سراسر غلامی ہے۔ اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو کام ہم مردوں سے 500 روپے دے کر کے کراتے ہیں عورت سے 300 روپے میں کروا لیا جائے۔ وجوہات اور بھی ہیں، ایک بڑی وجہ اس کی یہ ہے، اللہ کے قانون میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم کماؤ گے وہ تمہیں ملے گا۔ مرد اگر محنت کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھے گا، ایک روزہ رکھے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، جو اجر اس کو ملے گا وہی اجر اس عورت کو بھی ملے گا جو اس کے برابر نیکی کرے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اللہ سے اس کا فضل مانگو، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ لہذا میری بہنوں، آپ کو اپنے آپ کو کمزور اور کمتر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بھی وہی جنت رکھی ہے جو مردوں کے لیے بنائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہنے والے بنیں اور حسد اور بغض جیسی برائیوں اور ایسی کمیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمان کا بھائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر ایک ہمارا بھائی ہے تو اس سے حسد نہیں کیا جاتا۔ آپ کا بھائی ہو، اگر وہ کوئی پوسٹ پا لیتا ہے، کوئی اچھی نوکری اگر اس کو مل جاتی ہے، اگر وہ کوئی اچھا کاروبار کرنے لگتا ہے، تو کیا بھائی اس سے جلتا ہے؟ بھائی اس سے نہیں جلتا ہے۔ بھائی یہ کہتا ہے کہ میرا بھائی ہے وہ تو اور ترقی کرے، میں چاہتا ہوں۔ لیکن ایک پڑوسی اگر اس کا معاملہ ہو، کوئی اور ہو، خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کسی کارخانے میں کام کرنے والے ہیں، کسی اسکول اور کالج میں پڑھانے والے لوگ ہیں، کہیں اور کسی طرح کا معاملہ ہے، جن کا یعنی ایک ساتھ رہ کر کے کام کرنے والا جو معاملہ ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا معاملہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا معاملہ ہوتا ہے، کس طریقے سے کسی کی نوکری ختم کی جائے اور کس طریقے سے کسی کا بزنس ٹھپ کیا جائے۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ برائی بہت زیادہ پنپ گئی ہے، اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم مختلف جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں کے بارے میں یہ بات سنتے ہیں، اس لیے کہ جو اساتذہ ہیں، جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، وہ یہ سمجھیے کہ ہماری سوسائٹی کے کریم میں سے ہے، ایک اعلیٰ طبقہ ہے، وہ تعلیم یافتہ ہے، وہاں سے نسلوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر وہاں یہ ذہنیت پائی جاتی ہو تو سوچئے کہ پھر جو طلباء ان کی زیر نگرانی پڑھ رہے ہیں ان کا کیا ہوگا۔ یوں تو یہ برائی اور یہ خرابی ہر طبقے میں بری ہے، لیکن یاد رکھیے اگر یہ برائی علماء کے درمیان پیدا ہو جائے، یہ اگر اساتذہ اور ٹیچرز کے درمیان پیدا ہو جائے تو یہ اور زیادہ بری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو آپس میں بغض و حسد نہ رکھو، ایک دوسرے سے کینہ کپٹ نہ رکھو، ولا تحاسدوا اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تدابروا اور ایک دوسرے کے عیب نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، وکونوا عباد اللہ اخوانا اور اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو۔
اور یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر بیان فرمائی ہے کہ مسلمان جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ جو مومن مرد ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، جب ہم نے آپس میں ایک دوسرے کو اپنا بھائی مانا ہوا ہے اور قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا بھائی بن کر کے رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا ہے۔ میرے بھائیوں، بھائی بننے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو انصار کو دیکھیے اور مہاجرین کو دیکھیے۔ جب مہاجرین ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لائے، بالکل خالی ہاتھ ہیں، جو کچھ کمائی تھی اس میں سے بہت سارے لوگ بہت بڑے سیٹ بھی تھے مکے میں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر، اپنے دین کو باقی رکھنے کی خاطر جو کچھ انہوں نے زندگی بھر کمایا تھا، اپنا گھر تھا، اپنی کھیتیاں تھی، اپنے کاروبار تھے، سب کچھ چھوڑ دیا، بلکہ اگر نوبت آئی تو اپنے جسم کا لباس تک اتار دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے سے اور ہجرت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جس طریقے سے مہاجرین نے ہر چیز کی قربانی دی تھی، میرے بھائیوں، اسی جذبے کے ساتھ انصار نے بھی ہر چیز کی قربانی دینے کی تیاری دکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپس میں ان کا بھائی چارہ کرا دیا کہ یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، تو اس انصاری بھائی نے اپنے مہاجر کو ایسے ہی قبول کیا جیسے سگا بھائی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے سگے بھائی کو تو آدمی اس میں سے دیتا ہے جو باپ نے چھوڑ کر کے مرا ہے، یہاں یہ انصاری بھائی اپنی کمائی میں سے دینے کے لیے مہاجرین کے لیے راضی ہو گئے۔ ایسی مثال جو نہ اس سے پہلے کبھی چشم فلک نے دیکھی تھی، نہ قیامت تک دیکھ سکتی ہے۔ اپنی جائیداد، اپنا کاروبار، اپنے باغات، یہ کہا کہ میرے بھائی، تم میرے بھائیوں، میں سب آدھا آدھا تم کو دے دیتا ہوں، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ کہاں میری 2 بیویاں ہیں اور یہ پردے سے پہلے کی بات ہے، تم کو اس میں سے جو پسند ہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں اور تم عدت ختم ہونے کے بعد اس سے نکاح کر لو۔ کیا ایسی کوئی مثال اس دنیا میں مل سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کو سچ مچ بھائی مانگیں اور حسد سے پرہیز کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ یہ اس الفاظ کے ساتھ جو روایت ہے، اگرچہ اس میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن جو مفہوم اس کا ہے وہ بالکل واضح ہے اور مختلف آیات قرآنیہ اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت شدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی آپ لکڑیوں کا ڈھیر چاہے پہاڑ کے برابر کر دیں اور اس میں ایک چنگاری صرف آگ کی لگا دیں تو کیا ہوگا؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ اس پہاڑ کے برابر جو ایندھن ہے، جو لکڑیاں ہیں، سب کو جلا دے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ایسے ہی حسد کا معاملہ ہے کہ اگر وہ حسد انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ حسد اگر دنیا کے معاملے میں ہے تو آدمی کو ناکارہ اور ناکام بنا دیتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کی نیکیاں یکسر ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اسی لیے آپ دیکھیں حضرت قیس کہتے ہیں، سمعت عبداللہ بن مسعود یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا حسد الا فی اثنتین، کہ 2 چیزوں کے سوا کسی چیز میں حسد جائز نہیں ہے۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، ایک وہ شخص کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لٹاتا جاتا ہو۔ دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکمت یعنی علم دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ یہ جو یہاں پر حسد کی بات کہی گئی ہے، دراصل یہ حسد بھی جو یہاں پر صرف لغوی اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ حسد کی 2 قسمیں ہیں۔ یہ حسد لغوی ہے، حسد ہر حال میں برا ہے، یاد رکھیے۔ کہتے ہیں کہ حسد 2 طرح کا ہے،
ایک حقیقی اور دوسرا مجازی ہے۔ حقیقی کیا ہے؟ کہ جس میں آدمی کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے، کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، چھن جائے۔ جیسا ہم نے شروع میں کہا، ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اس کا ختم ہو جائے، مجھ کو مل جائے، لیکن مجھے ملے نہ ملے اس کی بربادی ہو جائے، اس کی بربادی ہو جائے، یہ جو تمنا ہے یہ بھی حسد ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کا حال تو اس قدر برا ہو چکا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، کہ لوگ کسی کی بربادی کی ایسی تمنا کرتے ہیں کہ اس کو برباد کرنے میں برباد ہو جاؤں تو بھی چلے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کہ میں اسے کورٹ میں کھینچ لوں گا، میں اس کے ساتھ ایسا کر لوں گا، میں اس کے ساتھ ویسا کر لوں گا، چاہے میں خود برباد ہو جاؤں تو بھی چلے گا، اس کو برباد کر کے چھوڑوں گا۔ یہ حسد کی بدترین شکل ہے، یہ حسد کی بدترین شکل ہے میرے بھائیوں۔ لہذا امام نووی رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی، ایک تو جو حقیقی زوال ہے وہ یہ، جو حقیقی حسد ہے وہ یہ کہ آدمی کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرے، اور ہر حال میں یہ ممنوع ہے۔ دوسرا جو مجازی ہے، جو اس حدیث میں استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اس بات کی تمنا کرے کہ کسی کے پاس جو نعمت ہے وہ اللہ مجھے بھی دے دے، اس کے پاس کی نعمت ویسے ہی باقی رہے، اس کے چھننے کی تمنا نہیں ہے، چونکہ اس کے پاس ایک خیر ہے، آدمی اس کو دیکھ کر کے یہ آرزو اور یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش اللہ رب العالمین ایسا مجھے بھی دے دے۔ اس حدیث میں جس حسد کی بات کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ کسی کے پاس مال ہے اور ماشاءاللہ وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹاتا جاتا ہے، مسجد میں خرچ کرتا ہے، مدارس میں خرچ کرتا ہے، علماء اور طلباء پہ خرچ کرتا ہے، غرباء اور مساکین اور محتاجوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتا ہے، الغرض جو بھی خیر کا کام ہے وہ اس کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے۔ آدمی یہ دیکھ کر کے آرزو کرتا ہے کاش کہ اللہ مجھے بھی اگر ایسا مال دے گا تو میں بھی اللہ کے راستے میں ایسے خرچ کروں گا۔ بلکہ یہ تو اتنی عظیم تمنا ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھ کر کے یہ آرزو کرتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ ویسا مال مجھے دے گا تو میں بھی اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے صرف اس تمنا، آرزو اور نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ویسے ہی اجر لکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو تمنا ہوتی ہے اور جو نیت ہوتی ہے اس کی سچائی ثابت ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی صرف تمنا کر رہا ہے، صرف آرزو کر رہا ہے، اس کے پاس جیب میں 100 روپے ہے، اس میں سے 10 خرچ نہیں کرتا، 10 اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، اور آرزو کیا کرتا ہے کہ وہ سیٹھ صاحب جس طرح سے لاکھوں خرچ کرتے ہیں مجھے مل جائے تو میں بھی خرچ کروں گا۔ یہ تمنا مشکوک ہے، ڈاؤٹ فل ہے یہ، اس لیے کہ اگر اس کے پاس جو ہے اس میں سے 10 خرچ کرتا تو واقعی یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہاں 100 میں سے 10 میں خرچ کر رہا ہوں اور یہ آرزو کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس طرح سے لکھ پتی بنا دے تو میں بھی ہزاروں خرچ کروں گا۔ جب اپنے پاس جو ہے اس میں سے 2 روپے نہیں خرچ کرتا تو اس تمنا اور آرزو کا کیا مطلب ہے؟ دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ یہ کہ کسی آدمی کو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنے علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو علم سکھاتا ہے، تو وہ یہ آرزو کرے کہ کاش مجھے بھی ایسا علم مل جائے تو میں بھی اسی طریقے سے حق کے فیصلے کروں گا، یعنی حق پر قائم رہوں گا، لوگوں کو اس کی تعلیم دوں گا۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائیوں، لیکن یہ کب سچ ثابت ہوگا؟ اسی وقت نہ کہ جب ہم اس کے لیے محنت کریں گے۔ لازم نہیں ہے کہ کوئی ہر آدمی عالم بن جائے، مفتی بن جائے، لیکن کم سے کم حلال و حرام کی وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، صحیح اور غلط عقیدے کو وہ سیکھتا ہے، اس کو معلوم کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بنیادی ضرورتیں اس کو علم حاصل کرنے کی ہے اگر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے تبھی تو اس کی نیت صحیح ثابت ہوگی، ورنہ تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے، تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے میرے بھائیوں، لیکن اس تمنا کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جتنی ضرورت ہے کم سے کم اتنی محنت ہونا اس کی ضروری ہے۔ اگر ایک آدمی حسد کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے جاننا چاہیے کہ وہ بہت بڑے گھاٹے اور خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے، اس لیے کہ اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہیں، وہ
انسان کے اپنے ہی نقصان کے لیے ہے۔ آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ کوے کی آرزو کرنے سے کسان کا بیل مرا نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ کوا یہ سوچتا ہے کہ کسان کا بیل مر جائے تو کیا اپنی دعوت ہو جائے، تو بیل مر جاتا ہے، کیا نہیں مرتا وہ۔ تو اس طریقے سے آپ کسی کے بارے میں یہ سوچیں کہ کسی کا نقصان ہو جائے، حسد کرے اس سے کوئی اس کا نقصان ہونے والا نہیں ہے، نقصان آدمی کا اپنا ہوگا۔ یہ جو حسد ہے یہ انسان کو لوگوں سے رشتہ داری کے ختم کرنے پر آمادہ کرتا ہے، رشتہ داریوں کو کاٹ دیتا ہے، اسی طریقے سے لوگوں سے دور کر دیتا ہے، اور لوگوں کے درمیان بغض و حسد پیدا کرتا ہے اور بخیلی پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی سے اگر حسد پیدا ہو گیا ہے، ظاہر سی بات ہے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے دوستی رکھے گا، اس سے رشتہ داری کو آگے بڑھائے گا، قائم کرے گا، ناممکن ہے۔ لہذا یہ جو نقصانات ہوئے کس کے ہوئے؟ اپنے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صلہ رحمی کی کتنی اہمیت بتائی ہے، ہر جمعہ کے خطبے میں آپ اس کو سنتے ہیں، ہر عقد کے موقع پر سنتے ہیں، احادیث اس سلسلے میں کتنی وارد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ جو رشتہ داری ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اللہ رب العالمین جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ دے، اور جو مجھے قطع کرے، مجھے کاٹے تو اسے کاٹ دے، یعنی اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں نے ایسے ہی کیا۔ یعنی آپ صلہ رحمی اگر نہیں کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، اس کا سبب بنتے ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور حسد اگر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ انسان کو اسی پر مجبور کرتا ہے، اسی پر آمادہ کرتا ہے کہ اس کی رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں، اس کی دوستیاں لوگوں سے ٹوٹ جائیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ حسد انسان کو غیبت اور چگلی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر ہمارے اندر کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ پھر اس کے اوپر اس کے بارے میں غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی چگلیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے عیبوں کو اس کے پیٹھ پیچھے لوگوں کے درمیان بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے بہتان تراشی شروع کر دیتا ہے۔ جو عیب اس کے اندر نہیں ہے اس کو بھی لوگوں کے درمیان بنا بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری پیاری بہنوں، خاص طور سے اس بات کو سنو، اس لیے کہ عورتوں میں یہ بیماری بہت پائی جاتی ہے کہ کسی سے وہ ناراض ہیں، کسی کی اچھائی اگر کھٹک رہی ہے تو اس کے پاس آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ فلانی ایسی ہے، وہ فلانی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے، وہ فلانی کی بہو ایسی ہے، اس کی بیٹی ویسی ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا کر کے آپ صرف اپنی جو نیکیاں ہیں اسی کو ضائع اور برباد کر رہی ہیں، آپ اس کا کوئی نقصان نہیں کر رہی ہیں۔ لہذا اگر سب سے پہلے تو ہمیں خود ہی اس سے بچنا چاہیے کہ ہم اس طرح کی کوئی بات کریں، اور یاد رکھیے اگر ہمارے سامنے کوئی کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کا سننا بھی ناجائز ہے، حرام ہے اس کا سننا بھی، اس لیے کہ وہ ایک حرام کام کر رہا ہے اور آپ اس کے حرام میں شریک ہیں۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے کہ آج اگر آپ کے سامنے کوئی تیسرے کی برائی کر رہا ہے تو انتظار کیجئے کہ کل وہ آپ کی برائی جا کے کسی کے سامنے کرنے والا ہے۔ اگر یہ حسد ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو یہ انسان کو ظلم اور سرکشی پر آمادہ کرتا ہے۔ جب حسد پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اس نعمت کو زوال آ جائے، برباد ہو جائے، تو آدمی ظلم روا کر دیتا ہے، آدمی کسی کے ساتھ سرکشی کرنے لگتا ہے، حد سے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ اگر کسی کے اندر حسد حد سے آگے بڑھ جائے تو یہاں تک کہ آدمی کو چوری اور قتل جیسی چیزوں پر بھی آمادہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے آسمان میں جو برائی ہوئی اور سب سے پہلے زمین میں جو برائی ہوئی، اسی حسد کی برائی سے۔ شیطان نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی کس وجہ سے کی؟ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ وہ تو زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتوں کے درمیان رہتا تھا، رب کو اچھی طرح سے جانتا تھا وہ۔ اسی حسد نے اسے اس بات سے روکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بندہ بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اس نے۔ اس دنیا میں جو سب سے پہلی برائی پنپی، جو قابل نے حابل کو قتل کر دیا، کس وجہ سے؟ اسی حسد کی وجہ سے۔ اگر حسد انسان کے اندر پیدا ہو جائے اور حد سے آگے بڑھ جائے تو آدمی چوری کرنے لگ جاتا ہے، قتل کرنے لگ جاتا ہے۔
میرے بھائیوں، یہ اتنی خطرناک جو برائیاں ہیں، آخر کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا ہے کہ اگر آپ کسی سے حسد کرنے لگ جائیں، بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز انسان کو، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور اس طرح کے خیالات جنم لے، اگر اسے احساس ہو جائے، شک بھی اگر ہو جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو اگر کوئی خیال ذہن میں آ رہا ہے تو اس کے مطابق عمل نہ کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کسی کی کوئی نعمت ہے، آدمی کو اس کے بارے میں، اس سے کسی اور چیز کے بارے میں ناراضگی تھی، اس کا نتیجہ اس پر نکل رہا ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا تھا، کوئی چیز آپ کے ساتھ کی تھی، لہذا اب اس کے پاس نعمت ہے کوئی، تو آپ کے ذہن میں یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے۔ تو آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جو وسوسہ ذہن میں آ رہا ہے اس کے مطابق عمل نہ کرے، کوئی برائی کا اقدام نہ کرے۔ وسوسے تو بہت سارے ذہنوں میں آتے ہیں، دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے کہ اس طرح کے حسد کے خیالات اس کے ذہن سے نکل جائے، اور کوئی ایسا کام وہ نہ کرے جو اس حسد کی بنیاد پر اس کو دنیا اور آخرت میں نقصان دینے والا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ حسد انتہائی بری چیز ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ حسد اتنی خراب اور اتنی بری چیز ہے کہ اگر آدمی کے اندر پیدا ہو جائے تو جانتے بوجھتے حق کو جان لینے کے بعد بھی اس کو قبول کرنے سے اس کو روک دیتی ہے۔ یہ حسد اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کے اندر لوگوں سے قطع رحمی، دوستی کو چھوڑ دینا، ظلم و زیادتی، غیبت، چغلی، اور یہاں تک کہ چوری اور قتل جیسی حرکتیں آدمی اس کی وجہ سے کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حسد کی وجہ سے آدمی دوسرے کا کوئی نقصان نہیں کرتا، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور اپنی نیکیوں کو ایسے ضائع اور برباد کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جایا کرتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس برائی سے بچیں، اللہ کی پناہ طلب کریں، اور اگر کبھی اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں آئیں تو اسے جھٹک دیں، اللہ کی پناہ طلب کریں اور اس کے مطابق عمل کرنے سے رک جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس حسد کی برائی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین اس حسد کی برائی سے ہم کو کوسوں دور فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عنایت فرما۔